السلام علیکم ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بادشاہ کا قصہ شیئر کروں گی۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے تو اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا اور سب بیٹیوں کو ان کی پسندیدہ چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں اکیلا چھوڑ دو، میں بھی دیکھوں کہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن شہزادی مطمئن تھی اور اللہ پر توکل تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، تاکہ کوئی جنگلی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے لگی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ باہر ایک بکری بھی بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی حیران ہوئی اور پھر جب اندر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں پانی کا گھڑا پڑا ہوتا ہے۔ اس نے پانی بھر کر ضعیف کو پلایا اور جھوپڑی کی بھی صفائی کی۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اس بھرے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے۔ بوڑھا ضعیف اسے جھوپڑی میں رہنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر کا کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ یہاں سب کھانے کا سامان بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ایک ندی بھی ہے، تم وہاں سے پانی بھر لینا۔ صبح کو وہ بوڑھا شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھوپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھا دودھ اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا برتن میں نکال کر ایک باہر کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور ساتھ ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی پھر برتن میں دودھ رکھتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال اور پڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب اسے سارا قصہ سناتی ہے اور اس بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لیتے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں
पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार करवाती है, जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहज़ादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहज़ादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगाती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर तक धूम मच जाती है कि शहज़ादी रहमदिल है। ये खबर जैसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहज़ादी है जिसकी इतनी तारीफ़ें। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहज़ादी से मिलने का। यहाँ शहज़ादी के सिपाही जब शहज़ादी को बताते हैं तो शहज़ादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पे हमसे मिल सकते हैं। वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देता है। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के हमराह महल जाता है तो शहज़ादी चेहरे पर नकाब पहनकर उससे मिलती है और इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इसी रंग का जोड़ा और जेवर पहनकर आती है। महल की शान और शौकत देखकर बादशाह और उसकी बेटियां देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिर में बादशाह शहज़ादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहज़ादी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहज़ादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार हैं, इतने महंगे ज़ेवरात पहने हुए हैं और कितना तैयार होंगी। इतने में क्या देखती हैं कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक ज़िंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे। और जब मैं अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजता था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहज़ादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहज़ादी को बुलाओ, मैं शहज़ादी से आज़ाद करवाऊँगा तुम्हें, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही मांग ले तो मैं उन्हें देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। शहज़ादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहज़ादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहज़ादी अपना तमाम हाल बयान करती है और ये सुनते ही बाकी तमाम शहज़ादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश तब हमने भी यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। तो दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। वो जिस हाल में रखे, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह निगहबान।